خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے ہم نے آج کے رائزنگ پاکستان کے کہانی کو بھی کچھ بدلا ہے. آج کی ہماری ٹرین جو ہے وہ رک رہی ہے مختلف سٹیشنز پہ اور دورانیہ بھی فرق ہے. اس لیے آج ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھیے ان کہانیوں کو, سنیے ان باتوں کو جو کہ بہت یونیک اور منفرد ہیں. اور یہ کہانیاں لے کر آئی ہیں رابیل ہمارے ساتھ, یعنی کہ آج گڈ نیوز ذرا منفرد انداز میں ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کو خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو بھی مبارک ہو, کیونکہ ہم سب کی کہانیوں میں, ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خاتون کا, کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے ہماری کامیابی میں, ہمیں آج ہم جو ہیں اس کے بنانے میں. تو توثیق صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کون سی ایسی دو خواتین کا مجھے بتانا چاہیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں آج جو توثیق حیدر ہیں اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ جی بالکل, اس پہ تفصیلی ہم سیگمنٹ کر چکے ہیں اور اس کے اندر ان کی تصاویر کے ساتھ آپ نے ہم ذکر نے کیا ان کو تھا. ٹریبیوٹ دیا تھا. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے, لیکن میری والدہ اور میری بہن کہ انہوں نے کیا کہنا ہے, بولنا بھی کہتے ہیں ماں بولنا سکھاتی ہے. میں کہتا ہوں اصل ماں وہ ہوتی ہے جو یہ بھی سکھاتی ہے کہ کب کیا نہیں کہنا, کیا نہیں کہنا ہے نا, اور کہاں کس لفظ کا استعمال کرنا ہے, بالکل. اور بس سب جو منہ میں آئے بولتے چلے جاؤں, یہ بھی ایک بولنا سکھانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اصل میں کہتا ہوں تربیت وہ ہے ماں کی کہ جو یہ بتلائے کہ کب کیا نہیں کہنا, اور بہن کی وہ تربیت ہوتی ہے جو دنیا میں کہاں کس طرح سے اپنے آپ کو دنیا کے تھپیڑوں کے لیے, دنیا کی مشکلات کے لیے تیار کرنا ہے. جب منہ کے بل گر جاؤ تو دوبارہ اٹھ کے زندگی کو کیسے شروع کرنا ہے, یہ بہنیں بھی بھائیوں کو سکھا سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ باپ ہی بیٹیوں کو سکھائے, بالکل بالکل, عورت بھی مرد کو سکھا سکتی ہے کہ گر کے اٹھ کر چلنا کیسے. زبردست زبردست. تو اسی حوالے سے انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, اور ویسے تو ہر دن ہر سال جو ہے وہ وجود زن سے جو ہے وہ کائنات میں رونق ہوتی ہے, لیکن آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جیسے آپ نے بتایا کہ ساری گڈ نیوز ہماری ان خواتین کے متعلق ہیں جن کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے نام رہا ہے, ان کے کریڈٹ پہ کچھ ہے, ان کو ہم ٹریبیوٹ دیں گے. جی بالکل, بہت زیادہ ہے, اس لیے ذرا جلدی چلنا پڑے گا. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈیفینیٹلی ہماری پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, ٹھیک ہے, جو کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. 1988 میں انہوں نے حلف اٹھایا اور تاریخ رقم کی, اور وہ صرف اپنے نام ہی نہیں بلکہ نام کی طرح وہ خود, ان کی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ بے نظیر تھی. بے شک, اور پوری دنیا کے اندر, نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ جنرلی رابیل, جب لیڈرشپ کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے, ایک سیاستدان اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ انسپائر کرے اور اپنے پیچھے, وہ کہتے ہیں نا پائٹ پائپر کی طرح پیچھے اس کے نا لوگ اس سے انسپائر ہوں. تو پوری دنیا کی خواتین اور بچیاں آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے انسپریشن لیتی ہیں. آپ ان کے بارے میں پڑھیے, ان کی بایوگرافی کو پڑھیے, پاکستان کی تاریخ میں ان کا کیا کردار رہا, ہماری ایز اے لیڈر, ایز اے اسٹیٹس پرسن ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی. آپ نے اس کے بارے میں ضرور ریسرچ کرنی ہے اور ان کے بارے میں جاننا ہے. ویسے تو اب ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ بھی ہمارے لیڈرز کے بارے میں, انٹرنیشنل لیڈرز کے بارے میں بہت کچھ مواد موجود ہے, لیکن جو کتاب کو پڑھ کر جاننے کا لطف ہے وہ اپنی جگہ. بالکل. اور جب ہم پہلی خاتون وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم ضرور بات کریں گے حال ہی میں جو خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں پاکستان کی پہلی, محترمہ مریم نواز صاحبہ, اور ان کو ہم مبارکباد پیش کریں گے کیونکہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے. جی ہاں بالکل. انہی الیکشن سے پہلے ایک جگہ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی وزیر اعظم تو پاکستان کے, لیکن وزیر اعلیٰ, چیف منسٹر پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے. اور محترمہ مریم نواز جو ہے وہ پاکستان کی پہلی, پنجاب کی تو لیکن پاکستان کی بھی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے زارا نعیم ڈار کا, جنہوں نے ACCA کے امتحانات میں ٹاپ کیا تھا اور اس دسمبر میں ان کو ان کی کامیابی پہ گلوبل پرائز سے نوازا گیا. ارے واہ بھئی زارا, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور آپ جیسی خواتین جو ہے وہ انسپریشن ہے, نہ صرف آپ کے سیکٹر کی دوسری خواتین کے لیے لیکن ان تمام بچیوں کے لیے جو اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں. بالکل بالکل. اس کے بعد ہم چلیں گے ڈاکٹر زبیدہ سرنگ. ڈاکٹر زبیدہ کا تعلق چترال سے ہے اور یہ پہلی پاکستانی ڈاکٹر ہیں جن کی ایک بک شائع ہوئی ہے, آپٹکس میڈ ایزی.
ٹھیک ہے, اور یہ عالمی مانی ہوئی پریسٹیجیس بک اتھارٹی لسٹ میں شامل ہے, اور اس کتاب کو بیسٹ آپتھمولوجی بکس آف آل ٹائم کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. ڈاکٹر سارنگ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور بالکل آپ جیسی خواتین جو ہیں, اگین وہی بات کہ بلکہ میں تو کہتا ہوں آج خواتین کا عالمی دن ہے, اور آج جو انسپریشنل سٹوریز ہم آپ کو رائزنگ پاکستان میں دکھا رہے ہیں وہ صرف خواتین کے لیے نہیں, ایون مردوں کے لیے بھی انسپریشن ہے, بہت بڑی انسپریشن ہے, کیونکہ بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جیسے کہ ڈاکٹر سارنگ کی یہ جو آپ نے فیلڈ بتائی کہ جس میں ہمیں مرد بھی اچیومنٹس کرتے کم ہی نظر آتے ہیں. تو یہ کہانی صرف عورت کی کہانی عورت کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کی کہانی مرد کے پورے معاشرے کے لیے. جی اچھا جی, اب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ کچھ فیلڈز میں ہمیں عورتیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, یہ بالکل اس حوالے سے بات ہے. شازیہ پروین پاکستان کی پہلی فیمیل فائر فائٹر ہیں. اوکے جی, ان کا تعلق وہاڑی سے ہے, اور یہ 1112 کی پہلی خاتون فائر فائٹر ہیں. آپ کو پتہ ہے توثیق صاحب, اتنی خبریں ہیں کہ نہ ختم ہونے والی. ہمیں ایک پورا رائزنگ کا شو بھی ہم کریں نا تو ٹائم کم پڑ جائے گا. تو یہ رائزنگ کا شو پتہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا عید کے بعد. اوکے, پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ رائزنگ پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی پہ ہوگا, ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں آپ صبح اٹھیں, وقت پہ اٹھیں, پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہوم کی سحری کی نشریات جو ہیں ان کو انجوائے کریں. اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اب کی بار سحری اور افطار کی نشریات جو ہیں وہ رابعہ انم اور احسن خان آپ کے لیے سجا کے لا رہے ہیں. ہمارے کراچی سینٹر میں بہت خوبصورت سیٹ لگ چکا ہے, آج کل اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو آنے والا رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہماری سحری اور افطاری کی نشریات جو ہیں وہ رابعہ اور احسن خان کے ساتھ آپ انجوائے کریں گے. اور اسی لیے توثیق حیدر اور ہماری پوری ٹیم کو اب مل رہی ہے ایک مہینے کی چھٹی. رائزنگ پاکستان کو اب آپ انجوائے کریں گے عید کے 2 دن کے بعد. تو تب آپ نے یہ جناب جو آپ کے مطابق فائر فائٹر ہیں, ہاں جی, اور میرے مطابق فلائر بھی ہے, ان کی کہانی جو ہے نا آپ نے تفصیل سے ہمیں پھر انفولڈ کرنی. بالکل ڈن ہو جی, گیا. اگلی کہانی کیا ہے؟ اگلی کہانی ہے سارہ قریشی کی, جو کہ پاکستان کی پہلی ایرو اسپیس انجینئر ہیں. اچھا, ان کا جو ان کے کریڈٹ پہ جو ایک چیز جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلا دنیا کا کانٹریل فری ایئر کرافٹ انجن بنایا. اب کانٹریل فری انجن وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی جو انجن سے ایمیشنز ہوتی ہیں, جو کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں, ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے, اور یہ گلوبل وارمنگ میں جو ہے نا 76% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جب یہ انجن بنا ہے تو آپ کی وہ 76% کی جو پولوشن ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. بھائی زبردست. اب آپ دیکھیں وہی بات جو بھی کچھ دیر پہلے ہم کر رہے تھے کہ ایسے اسٹیریوٹائپس کو توڑ کے ہے نا, توڑ کے کہ یہ وہ کام, ارے نہیں یہاں پہ یہ کام عورت تو نہیں کر سکتی. آپ کی سوچ پہنچتی ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کر سکتا ہے. اور ماشاءاللہ پاکستانی بچیاں اور لڑکیاں یہ کر رہی ہیں. بالکل. جی آگے کیا؟ اچھا جی, کرشمہ علی کی ہم بات کریں تو وہ پاکستان کی پہلی خاتون فٹ بالر ہیں جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر فٹ بال کھیلی, اور انہوں نے عالمی فہرست فوربس 30 انڈر 30 میں اپنی جگہ بنائی ہے. اچھا جی, اور سٹائل آپ ذرا چیک کریں, مطلب سویگ ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں بھائی کا سٹائل ہے, ہاں باجی کا سٹائل, بہن کا سٹائل ہے, بہن کا سٹائل ہے. ہم آپ باجی کہہ سکتے, میں تو میری تو بچیوں کی جگہ ہے, میں کہہ سکتی ہوں. ہاں آپ کہیں کہ گڑیا کا سٹائل. بہن, تمہاری بہن کا نام کیا؟ رامش. اس کو کیا کہتی ہو تم؟ رامش. نہیں, وہ بہن ہی کیا جس کا آپس میں کوئی نک نیم ہی نہ ہو. وہ پھر تو بے شمار نک نیمز ہے. تو بھائی بہت پیاری بیٹی, ماشاءاللہ, فٹ بال ہو یا ایرو اسپیس انجینئرنگ ہو, ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں زبردست کام کر رہی ہیں. کانگریچولیشنز, بہت مبارک. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے, ان کو سب جانتے ہیں, ثنا امانت, جو کہ پاکستانی امریکن ہیں اور بین الاقوامی سطح پر مشہور کامک کردار مس مارول کی خالق ہیں. جی بالکل. اور مس مارول جس نے نہیں دیکھی اس کی زندگی میں بہت بڑی کمی ہے, اور بہت زبردست یہ مارول اسٹوڈیوز کی فلم, بالکل زبردست فلم تھی, میری تو فیوریٹ تھی. ایگزیکٹلی. اور اس میں ایک اور بہت بڑا نام جنہوں نے 4th اور 5th ایپیسوڈ کو ڈائریکٹ کیا تھا, شرمین عبید چنائی, اور اس میں پھر جناب سمینہ احمد صاحبہ نے کام کیا. سو مارول اسٹوڈیوز کی جو مس مارول کی جو سیریز ہے وہ بڑی زبردست ہے, اور وہ اگین پاکستان کی ایک اور بیٹی شرمین عبید چنائی کے لیے اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے خیبر پختونخوا, وہاں پر ہیں عائشہ گل, جو کہ تاریخ کی پہلی خاتون پولیس آفیسر ہیں جو AIG کے مقام تک پہنچی, اور ان کا تعلق سوابی سے ہے. جی سوابی سے. عائشہ گل, آپ کو بھی بہت مبارک ہو, اور آپ سب خواتین جن کو آج ہم فیچر کر رہے ہیں رائزنگ پاکستان میں, آپ کو خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. اب ذرا جلدی چلیں گے, کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں, ابھی ہم نے کچھ میوزک بھی کچھ کرنا ہے, اور آج
बड़ी यूनिक किस्म के 2 कैंपेन्स को भी हमने खवातीन के हवाले से फीचर करना है। तो आज राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है भाई। अच्छा जी, जल्दी से चलेंगे लारे बता की तरफ, जिनका हम सबको पता है कि हॉलीवुड में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े, क्योंकि वो हमारी पहली पाकिस्तान की विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं और उनकी फिल्म जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। जी बिल्कुल लारेब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबको बताते चलें कि अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब जो हैं ये उनकी साहबजादी हैं और बहुत ज़बरदस्त पूरी दुनिया में विजुअल इफेक्ट्स, VFX जिसे आप कहते हैं, फिल्मों में जो VFX होते हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त इनका काम है, नाम है। और ये पाकिस्तान की एक और बेटी जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और विजुअल इफेक्ट्स के अंदर ऑस्कर लेवल पे अपना नाम बनाया। डॉक्टर यास्मीन डार हैं जो कि पहली पाकिस्तानी ब्रिटिश खातून हैं, UK में लॉर्ड मेयर मुंतखब हुई हैं। जी डॉक्टर यास्मीन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपको भी खवातीन का आलमी दिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमारा अतहर हैं जो लाहौर की तारीख में पहली चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैनात हुई हैं। हमारा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाइला कियानी और समीना बेग जो कि नांगा पर्वत सर करने वाली और दुनिया की बुलंद चोटियां सर करने वाली, उस पे पाकिस्तानी परचम लहराने वाली पहली 2 पाकिस्तानी खवातीन हैं। जी बिल्कुल, समीना बेग तो बहुत साल पहले ये चीज़ अकम्प्लिश कर चुकी, लेकिन नाइला आपको हम इस फ्रेटर्निटी में, इस फैमिली में वेलकम कहेंगे अगेन। समीना बेग तो अब बहुत इंस्पिरेशन, नाइला जैसी बच्चियों के लिए समीना जो है वो मेंटोर है, इंस्पिरेशन है बैनुल-अक़वामी सतह पे भी। अच्छा जी, इनका नाम भी सब जानते हैं, गुज़िश्ता सालों में इनकी खबरें आती रही। एक बहुत प्राउड बाप, प्राउड फादर मलिक रफ़ीक, जिनकी 5 बेटियां हैं और पांचों की पांचों ने CSS का इम्तिहान क्लियर किया और अब उनकी पांचों बेटियां CSP ऑफिसर्स हैं। वड्डी अफसर, यस बिल्कुल जी, वड्डी सरकारी अफसर। ये 5 बहनें हैं इनकी, इस वक्त ये जॉइंट तस्वीर आप देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगेन आपने बिल्कुल ठीक कहा, राबेल के असल मुबारकबाद के मुस्तहिक इनके वालिदैन हैं। देखिए ना, एक आम तासुर यही आज खवातीन का आलमी दिन, और हम ये कहेंगे हाँ जी बेटा होता है तो बेटा जो है वो फैमिली का फिर फ्यूचर का सरबराह होता है और उसके शानों पे पूरे ख़ानदान का बोझ नहीं। इन 5 बहनों ने ये सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और बहुत असल मुबारकबाद उस वालिद के लिए है, उस वालिदा के लिए है कि जिसने बेटी को बेटे जितनी ही नेमत समझा, उसकी परवरिश की। और आज ये 5 की 5 बहनें जो हैं वो सरकारी वड्डी अफसर जैसे कि हम कह रहे थे हैं और पूरे ख़ानदान के लिए बाइस फ़ख्र हैं और पाकिस्तान के लिए भी। और मैं तो सोचती हूँ कि वो जो हम कहते हैं कि नहीं वो बड़ी वाली मामा की फेवरेट है, ये तो सारी एक जैसी ही हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन कैसे होता होगा? Exactly. अच्छा जी, बच्चियों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम जिक्र करेंगे किरण खत्री का जो कि पाकिस्तान की हिंदू CSS ऑफिसर हैं और उनका ताल्लुक थरपारकर से है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, थरपारकर वालों को भी हम वेलकम कहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, खवातीन का आलमी दिन, इन तमाम खवातीन को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, इसके बाद मारिया का जिक्र करेंगे जिनके वालिद एक ड्राइवर हैं और उन्होंने अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद किया जब उन्होंने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया, बल्कि उसमें टॉप किया। जी बिल्कुल, और मारिया जो है इनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से। बिल्कुल, और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से तो हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़बरदस्त कहानी ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान इन्होंने पास तो किया और उसको टॉप किया, लेकिन उससे पहले 2-3 बार ये उसमें फेल हुई। हाँ बिल्कुल। और असल कहानी ये है कि हारने के बाद, गिरने के बाद, जो भी कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि मेरी बहन ने मुझे जिंदगी में गिरकर उठकर दौड़ना सिखाया, तो मारिया भी उन बच्चियों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जो ये बता रही हैं, ये पैगाम दे रही हैं कि चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो, चाहे ज़िंदगी का बच्चों कोई भी शोबा हो, असल बात यह है कि आप गिर कर दोबारा उठने की सलाहियत रखते हैं और दौड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना जानते हैं। तो मारिया आपको भी, और हमारी क्रिश्चियन, हिंदू, सिख कम्युनिटी, दूसरे मज़ाहिब फेथ्स की जितनी बच्चियां हैं जो अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा काम कर रही हैं, आप सबको हम कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान आप पे फ़ख्र करता है। पाकिस्तान टेलीविजन, राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से आप सबको भी खवातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ रह गया तुम्हारे पास? नहीं, बस खत्म, ना खत्म होने वाली खबरें थी, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो अभी हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एक चंद खवातीन की लिस्ट थी जिनको आज हमने राइजिंग पाकिस्तान में 8 मार्च के हवाले से फीचर किया। ऐसी बहुत सी बच्चियां और खवातीन हैं जो अपनी दुनिया में कुछ बड़ा कर रही हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, या आपकी बहन, आपकी वालिदा, आपकी बेटी, आपकी हमसाए में कोई रहने वाला, आपकी दोस्त, आपकी कॉलीग कुछ ऐसा काम कर रही है, आप हमें ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे इंस्टाग्राम पे जो कि है राइजिंग पाकिस्तान _PDB होम, उनकी कहानी, उनकी तस्वीर के साथ ज़रूर भिजवाइए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। रॉबेल जीती रहो, खुश रहो, थैंक यू वेरी मच।
اور اس بریک کے بعد رائزنگ پاکستان میں گفتگو اور گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے، رہیے میرے ساتھ.